کیا ہم آزاد ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جس وقت پاکستان آزاد ہوا ہے اس سے کوئی تقریباً 3-4 سال پہلے پوری دنیا میں ایک فیصلہ کر دیا گیا تھا کہ اب امپائرز ختم ہو جائیں گے. اور یہ فیصلہ انہوں نے خود اس لیے کیا تھا کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار میں برطانیہ اور فرانس کی افواج ہٹلر سے ہارنے کے قریب ہو گئیں تو امریکہ کو انہوں نے انٹروین کرنے کے لیے کہا. امریکہ جس وقت انٹروین ہوا ہے تو انہوں نے کہا دیکھیں بات سنیں، اب وہ زمانہ گزر گیا کہ آپ ملکہ برطانیہ بیٹھی ہوئی تھی اور کینیڈا سے لے کے آسٹریلیا تک آپ کی سلطنت تھی اور سورج غروب نہیں ہوتا تھا. اب آزاد ریاستیں ہوں گی اور ان کو ہم معاشی طور پہ غلام بنائیں گے. بالکل. اور انہوں نے جس دن نارمنڈی فتح ہوا ہے، ابھی جنگ عظیم دوم ختم ہونے کا اعلان نہیں ہوا تھا، تو اس کے 3 دن کے بعد برٹن ووڈ میں 48 ملکوں کا ایک اجلاس اکٹھا کیا جس کو کہتے ہیں کہ برٹن ووڈ ایگریمنٹ، جس کے تحت 2 ادارے وجود میں آئے. ایک ادارے کا نام تھا IMF اور دوسرے ادارے کا نام تھا ورلڈ بینک. اقوام متحدہ بعد میں بنی ہے. ان دونوں اداروں نے کچھ چیزیں دی کہ ہم دنیا کو ایک مانیٹری سسٹم دیں گے اور اس مانیٹری سسٹم کی 3 بنیادی خصوصیات ہوں گی. یہ غلامی کیوں ہے ہمارے پاس؟ پہلی یہ ہوگی کہ ہر ملک جو ہے اس کا ایک سینٹرل بینک ہوگا. اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ سونے اور چاندی کے سکے ہوتے تھے، ملکہ کا پاؤنڈ اور کنگ لوئی آف فرانس کا پاؤنڈ ایک ہی وزن کا ہوتا تھا. وہ کہتا تم ملکہ کا پاؤنڈ رکھ لو، میں فرانس کا پاؤنڈ رکھ لو، کوئی فرق نہیں ہوتا تھا. تو کرنسی کے بارے میں آپ یہ نہیں سوچتے تھے کہ میرے پاؤنڈ جو ہے وہ کتنے کا روپے ملیں گے اور کتنے پاؤنڈ کے کتنے ڈالر ملیں گے اور کتنے کے فرینک ملیں گے اور کتنے کے یورو ملیں گے. بدلا ہوتا تھا، کوئی تصور نہیں تھا. جب کرنسی جب ویٹیج ہی ایک ہو تو ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی ہر ملک کی ایک کرنسی. اب میری اور آپ کی جو لوگ بکواس کرتے ہیں، جو کہتے ہیں میری شناخت جھنڈا ہے تو میرا شناخت نہ پاسپورٹ، نہ، آپ کی شناخت آپ کا نوٹ ہے جو آپ جیسے ہی آپ بحیرہ عرب کراس کرتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے. صحیح بات. ٹھیک، کہیں چلا کے دکھائیں نا، دنیا میں کہیں نہیں چلتا آپ کا نوٹ. آپ کو ایک جو ویلڈ کرنسی دی جاتی ہے وہی چلتی ہے. چین میں آپ یوان چلتا ہے، چین والے کا آپ سیب خرید کے دکھائیں یوان سے، جاپان کے ین سے آپ خرید کے، ترکی کے لیرا سے آپ پیٹرول ڈلوا کے دکھائیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی شناخت. دوسرا کہا تو ایوری کنٹری مسٹ ہیو اے سینٹرل بینک. سینٹرل بینک ہوگا تو وہ دنیا میں پاکستان ایک بینکاری سے. اور تیسرا انہوں نے کہا تھا کہ ہر ملک کا ایک نیشنل ڈیٹ ہونا چاہیے. جس دن ہم آزاد ہوئے ہیں بر صغیر پاک و ہند کے اوپر 1 روپے کا قرضہ نہیں تھا. صحیح بات. ٹھیک، کیونکہ انگریز میرے باپ کا رشتہ دار نہیں تھا کہ قرضہ لے کے یہاں ریلوے لائن بچھائے گا اور قرضہ لے کے یہاں اریگیشن سسٹم بنائے گا اور قرضہ لے کے اسکول کھولے گا، اسپتال کھولے گا، مال روڈ کی بلڈنگ، بلکہ یہاں سے 5 کروڑ پاؤنڈ وہاں جایا کرتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیسیکلی اس کریشن جتنی دنیا کی، اکیلا میں نہیں، انڈیا ہو، زیمبیا ہو، کینیا ہو، جتنے ملک میں آزاد ہوئے ہیں 60s تک ملک آزاد ہوتے رہے ہیں. آخری افریقہ کے ملک تھے جو فرانس نے آزاد کیے تھے، سب کو کہا تھا آزادی تو مل گئی لیکن معاشی آزادی تمہیں نہیں مل سکتی، وہ تم شکنجے میں. صرف ایک فرق ہے باقی تمام ممالک میں اور پاکستان کے اندر، اور وہ بہت بڑا فرق ہے اور وہ بہت قابل عزت فرق ہے اور بہت قابل فخر فرق ہے. پاکستان پر فخر کرنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ انہوں نے 200-250 سال لگا کے پوری دنیا کو ایک علم پڑھایا تھا جس علم کا نام تھا سوشیولوجی، اینتھروپولوجی اینڈ پولیٹیکل سائنس. وہ علم یہ کہتا تھا کہ قوموں کی تخلیق 4 چیزوں سے ہوتی ہے: رنگ سے ہوتی ہے، زبان سے ہوتی ہے، نسل سے ہوتی ہے اور علاقے سے ہوتی ہے. صحیح. اور اس کے مطلب فار ایگزامپل کوئی ایسی قومیں ہیں جن کی کوئی ایک نیشن نہیں ہے، ایک ملک نہیں ہے، جیسے کرد ہیں 5 ملکوں میں پھیلے ہوئے لیکن ایک قوم ہے. کوئی ایک ملک ہے جو ایک علاقے کے اندر رہتے ہیں، اس کے اندر 4-5 قومیتیں بھی ہوں چونکہ اس ٹیریٹوریل جورسڈکشن میں. ہم نے یہ کہا تھا کہ نہیں، ہم ان 4 چیزوں کو نہیں مانتے. ہم نے کہا تھا کہ کوئی ایک آدمی جو بھی ہے، خواہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، خواہ وہ پنجابی ہے، خواہ وہ پٹھان ہے، خواہ وہ بلوچ ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہے، وہ میرے ملک کا شہری ہو سکتا ہے. اور جو نہیں پڑھتا وہ میرے ملک کا شہری نہیں ہو سکتا. اس لیے ایگزوٹس ہوا ہے. دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی ہے، 10 لاکھ لوگ مارے گئے ہیں اور کروڑوں کو. کوئی اپنا گھر نہیں چھوڑتا، کوئی اپنی زمین نہیں چھوڑتا، کوئی اپنے باپ باپ کی قبریں نہیں چھوڑتا. چھوڑ چھاڑ کیا کلمے کے لیے چھوڑا، کلمے کے لیے چھوڑا. تو یہ ایک بنیادی طور پر پاکستان کی اور باقی تمام ملکوں کی ترقی میں بھی رکاوٹ سب سے بڑی یہی ہے کہ ہم نے جس بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا تھا اس بنیاد کے اوپر ہم نے اس کو استوار نہیں کیا. کیونکہ ظاہر بات ہے کہ باقی ساری چیزیں، پاکستان بذات خود، پاکستان کی نیشنلٹی جو ہے یہ ہوائی چیز ہے. اسرائیل جو ہے، جب انہوں نے اسرائیل نے ملک بنایا تھا، ان کی اسرائیل جو ہے نیشنلٹی ان کی نہیں ہے.
نیشنلٹی ان کی جیو ہے، اسرائیل جو ہے وہ ملک ہے۔ پاکستان کی بیسیکلی نیشنلٹی مسلم ہونی چاہیے تھی، اور اقلیتوں کا علیحدہ، جیسے دنیا پوری میں ریزیڈنٹ ایلین کا سٹیٹس ہوتا ہے ویسے ان کو نظریاتی سٹیٹ ہے، جیسے آپ کا۔ تو بنیادی طور پر پاکستان کی خرابی کی وجہ یہ ہے کہ دنیا پوری کے مالک کا چاک جو ہے بنانے والا وہ چکور ہے، پاکستان کا گول ہے، وہ چکور بلڈنگ چلتی ہے، ہم گول کے اوپر چکور چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ ہے اصل مسئلہ، یہی ہماری خرابی ہے۔ جب تک ہم کلمے کی بنیاد پہ، صرف آخری بات کرتا ہوں، بریک کا کہہ رہے ہیں کہ بنیادی طور پر یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ پنجابی، سندھی، بلوچ، پٹھانوں نے مل کے پاکستان بنایا، نہ، میں نے پنجابیوں سے انکار کیا تھا تو یہ ملک بنا تھا، ورنہ تو میرے ساتھ 2 کروڑ پنجابی ادھر بیٹھے، مسلمان ہونے پر مسلمان فخر کیا تھا، میں نے پٹھان سے انکار کیا تھا، میں نے مسلمان ان پہ کہا تھا۔